السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 49 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو آدمی ایسے ہیں جن پر رشک کرنا جائز ہے۔ پہلا وہ آدمی جو اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرتا ہے، خوب خرچ کرتا ہے، دن اور رات خرچ کرتا ہے۔ دوسرا وہ شخص جس نے دین کا علم حاصل کیا اور پھر اس علم کو دوسروں تک پہنچاتا ہے، خود پڑھتا ہے، خود پڑھاتا ہے، پھر دوسروں کو پہنچاتا ہے۔ دونوں طرف کیا ہو رہا ہے؟ خرچ ہو رہا ہے نا۔ ایک وہ علم جس نے حاصل کیا اور وہ علم حاصل کر کے اب کیا کر رہا ہے؟ دوسروں کو بھی پہنچا رہا ہے۔ تو ایسے دو شخص لوگوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو قابل رشک کہا گیا ہے، کہ وہ دونوں ہی شخص قابل رشک ہیں۔ تو جو مال خرچ کرتا ہے، یعنی کہ جو حلال مال سے اس نے کمایا اور پھر وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے نا، حرام ذرائع سے کما کے خرچ کرنا وہ نہیں، جس نے حلال یعنی محنت سے کمایا اور پھر وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اور پھر وہ شخص جس نے علم حاصل کیا، تو علم کون سا علم؟ دنیاوی علوم نہیں ہے، دنیاوی ایجوکیشن نہیں، جس نے قرآن کریم کا علم حاصل کیا، جس نے حدیثوں کا علم حاصل کیا اور پھر وہ دونوں ہی اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں جو شخص ہیں قابل رشک ہیں، ان پہ رشک کرنا چاہیے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ سورہ آل عمران آیت 35 سے 50 تک آج کا ہمارا لیسن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے میرے رب، میرے پیٹ میں جو کچھ ہے اسے میں نے تیرے نام آزاد کرنے کی نظر مانی ہے، تو میری طرف سے قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ یہاں سے اب آل عمران کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو عمران کا جو خاندان ہے اسے آل عمران کہا گیا ہے، اس کے بارے میں یہاں سے ذکر شروع ہو رہا ہے، واقعہ شروع ہو رہے ہیں۔ اسی لیے اس سورت کا نام بھی کیا رکھا گیا؟ آل عمران۔ آل عمران رکھا گیا، یعنی کہ عمران کا خاندان۔ تو یہاں سے حضرت مریم علیہ السلام کی جو والدہ ہیں ان کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ مریم علیہ السلام کی جو والدہ تھیں، جو امی تھی، تو انہوں نے کس طرح سے کیا اللہ سے دعا کی، اس طرح سے، اور کیا اللہ سے مانگا، اور کیسے انہوں نے اللہ سے کس طرح سے دعا کی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور نسلوں تک کی اللہ کے کاموں کے لیے وہ چن لیے گئے۔ مریم علیہ السلام چن لی گئیں، پھر عیسیٰ علیہ السلام چن لیے گئے۔ تو دیکھیں کہ دعا کیسی زبردست انہوں نے کی تھی، ہے نا۔ اور مریم علیہ السلام کی جو والدہ تھیں ان کا نام دراصل حمنہ بنت فاقوس تھا۔ تو یہاں پر عمران کی بیوی سے مراد حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ ہیں، اور ان کا جو نام تھا حنہ بنت فاقوس ہے۔ محمد بن اسحاق نے لکھا ہے کہ یہ ایک ایسی خاتون تھی جنہیں حمل قرار نہیں پاتا تھا۔ انہوں نے ایک دن ایک چڑیا کو دیکھا کہ جو اپنے بچے کو اپنے منہ سے کھلا رہی تھی، تو انہوں نے بھی بچے کی خواہش پیدا ہو گئی، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی اور انہیں بھی ایک بچہ عطا فرمائے۔ تو چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی جو دعا تھی وہ قبول فرما لی اور انہیں حمل قرار پا گیا۔ تو انہوں نے اسی وقت نظر مانی کہ جو ان کا بچہ ہے نا، تو وہ اللہ کی عبادت اور بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف ہوگا۔ تو اس وقت جیسے آج خانہ کعبہ سب چاروں طرف کا مرکز ہے نا، پوری دنیا والوں کا مرکز ہے، تو اس وقت بیت المقدس جو تھا وہ ان کے لیے تھا، سب مسلمان جو وہاں رہتے تھے فلسطین میں۔ تو انہوں نے کہا کہ جو میرا بچہ ہوگا تو میں اس کو بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی، یعنی کہ وہ عبادت میں لگا رہے گا اور اللہ کی راہ میں جو ہے جہاد کرے گا اور جو ہے علم حاصل کرے گا اور لوگوں تک بات پہنچائے گا، مبلغ کا کام کرے گا۔ اس طرح سے انہوں نے اپنے بچے کو
وقف کر دیا تھا جب وہ پریگننٹ تھیں۔ تو اس طرح سے نظر مانی جا سکتی ہے، نیت کی جا سکتی ہے۔ تو یہ ان کی نظر تھی، یہ انہوں نے نیت کر لی تھی دلی دل میں۔ لیکن دراصل ہوا کیا، انہوں نے دعا کی اللہ سے اور ان کے حمل بھی ٹھہر گیا، اور جب ان کے حمل ٹھہر گیا لیکن ان کے یہاں بیٹا نہیں ہوا، بیٹی ہو گئی نا، کیونکہ اس زمانے میں کیا ہوتے تھے، بیٹے جو ہوتے تھے وہ وقف کیے جاتے تھے، کوئی بیٹی کو وقف نہیں کرتا تھا۔ اور وہ یہ سوچی تھی کہ ہمارے بیٹا ہوگا اور ہم اس کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیں گے۔ تو آگے کی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آیت نمبر 35 دیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں، فلما ودعتها قالت ربی انی ودعتها انثى واللہ اعلم بما ودعت وليس الذکر کالانثى وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔ جب بچی کو جنا تو کہنے لگی کہ اے پروردگار مجھے تو لڑکی ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو خوب معلوم ہے کہ کیا اولاد ہوئی ہے نا، اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہے۔ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، میں اسے اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو واقعہ تھا، دراصل جو مریم کی والدہ تھی جب وہ پریگننٹ ہوئی تو پھر انہوں نے کیا نظر مانی تھی کہ اللہ میں آپ کوئی راہ میں اپنے بیٹے کو دوں گی، اپنے جو بچہ ہے اس کو دوں گی، لیکن دراصل بیٹی ہو گئی۔ تو جب بیٹی ہو گئی تو وہ کہنے لگی کہ ارے یہ تو بیٹی ہو گئی، تو بیٹی کو تو میں کیسے دے سکتی ہوں، اور مطلب ان کو بڑا ایک افسوس ہوا اور کافی ان کو مطلب مایوس ہو گئیں کہ کس طرح سے یہ بیٹی کو اللہ کی راہ میں دے سکتی ہوں نا۔ اللہ کی راہ میں بیٹیاں نہیں اس وقت دی جاتی تھی جبکہ بیٹے دیے جاتے تھے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے عمران کے علاوہ مزید 3 اور خاندانوں کا بھی ذکر فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے وقت میں جہان پر جو فضیلت عطا فرمائی ان میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور پھر جو ہے عمران علیہ السلام۔ اسی طرح سے جو یہاں حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے، تو ان کی جو والدہ تھیں جب مریم علیہ السلام پیدا ہوگی تو کافی وہ مایوس ہو گئی اور جو ہے وہ پریشان ہو گئی کہ میری تو بیٹی ہو گئی ہے۔ تو اسی طرح سے کیونکہ نا ان کے ہاں لڑکی پیدا ہو گئی تھی، سیدہ مریم علیہ السلام پیدا ہو گئی، اور میں نے تو اس کا نام پھر کیا رکھ دیا، مریم رکھ دیا، وہ بتاتی ہیں، اور میں اسے اس کی آئندہ نسل کو بھی شیطان مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی۔ یعنی کہ بیٹا، آپ سوچیں کہ نیو برن بیبی ہوئی ہے اور دعا کہہ رہی کہ اے اللہ میں اس کو بھی آپ کی پناہ میں دیتی ہوں، اور اس کی جو آنے والی نسلیں ہیں اس کو بھی آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ یعنی ایمان والی جو مائیں تھیں نا، تو اپنے بچوں کو فوراً شیطان مردود سے، دشمن سے بچا کر اللہ کی حفاظت میں دے دیتی تھیں۔ اور جب انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو اپنی اولاد کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کا نگہبان ہو جاتا ہے۔ تو وہ جو مائیں تھیں نا، وہ دراصل کیسی تھیں، وہ جب دودھ پلاتی تھیں تو اس لیے پلاتی تھی کہ میرا بچہ نیک بنے گا، میرا بچہ اللہ والا بنے گا، اور میرا بچہ صحابہ بنے گا، میرا بچہ بہت بڑا مبلغ بنے گا، اس لیے دودھ پلایا کرتی تھی۔ لیکن آج کل کی مائیں اس لیے دودھ پلاتی ہیں کہ میرا بچہ سو جائے، کہ میرا بچہ سو جائے اور مجھے چھٹی مل جائے، فرصت مل جائے کچھ گھنٹوں کی۔ اسی لیے آج کی جو امت ہے نا وہ سوئی ہوئی ہے، آج امت مسلمہ سو رہا ہے۔ لیکن وہ جو زمانہ، وہ جو دور تھا، تو مائیں بھی ایسی ہوتی تھی کہ بچہ پیدا ہوتا ہی نہیں فوراً وہ اس کے فیوچر اور نسلوں تک کی وہ دعائیں کرنا شروع کر دیتی تھی۔ اور مریم علیہ السلام کو بھی انہوں نے اللہ کی پناہ میں دیا، اور ساتھ ہی مریم علیہ السلام کی جو نسلوں تک کی دعا انہوں نے کر لی کہ اس کی اولادوں کی، اس کی نسلوں کو بھی اللہ تعالیٰ میں آپ کے حفظ و امان میں دیتی ہوں۔ تو جب بھی بچہ پیدا ہو آپ کے گھر میں، جب بھی بیبی پیدا ہو، تو اسی طرح اللہ سے ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے، اللہ سے ہمیں بھی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو میرے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے اس کو اور اس کی نسلوں کو، آنے والی ذریت کو اللہ تعالیٰ شیطان مردود سے اس کی حفاظت فرما۔ اور جب ہمیں کوئی پسندیدہ چیز مل بھی جاتی ہے نا تو ہم اس میں کھو بھی جاتے ہیں اور اللہ کی اطاعت اور عبادت کو بھول بھی جاتے ہیں۔ اسی طرح بہت سی مائیں جن کے بچے پیدا ہو جاتے ہیں، وہ مائیں نمازیں چھوڑ دیتی ہیں، قرآن پڑھنا چھوڑ دیتی ہیں، اللہ کے راستے میں نکلنا بھی چھوڑ دیتی ہیں کہ ابھی تو بچہ چھوٹا ہے، اور یہ صرف ان کا ایک بہانہ ہوتا ہے۔ جو عورت سڑک پر، آپ دیکھیے کہ جو عورتیں سڑکوں پہ گھر بناتی ہیں یا مزدوری کرتی ہیں، بجری کو کوٹ کوٹ کر وہ تارکول سے وہ چپکاتی ہیں، سڑکوں کو جوڑتی ہیں، اور چلچلاتی ہوئی دھوپ میں وہ اپنے بچوں کو نا پرورش کے لیے وہ
محنت مزدوری کر رہی ہوتی ہیں، ان کے نہیں کیا چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، بالکل مننے مننے ننے ننے بچے ہوتے ہیں، ساتھ میں بچے کو بھی پال رہی ہوتی ہیں، ساتھ میں سارے وہ گھر کا بھی کھانا بھی بناتی ہیں شام کو، اور پھر دن بھر مزدوری بھی کرتی ہیں، تو وہ انسان نہیں ہے کیا؟ ہم؟ تو آج ہمارے کے ہاں کیا معاشرے میں ہے کہ آج کل جو یوتھ ہے وہ تو یا تو اپنی جو یوتھ ہے اپنا 20-25 سال تو اپنا جو ایجوکیشن ہے نا اس میں گزار دیتا ہے، پھر جب شادی ہوتی ہے تو پھر شادی میں لگ جاتا ہے، پھر بچے ہوتے تو کہتا ہے پرورش کرنی ہے، اور پھر جب اسکول والے بچے ہو جاتے تو پھر ان کو بھی بھیجنا ہے، پھر شادی کرنا ہے، ساری زندگی انسان بہانے بناتے رہ جاتا ہے، اور کبھی بھی انسان اور خواتین اور لڑکیاں اللہ کے لیے، اللہ کے علم حاصل کرنے کے لیے وقت نہیں نکالتی ہیں۔ تو اسی چیز یعنی کہ وہ جو مزدوری جو کرنے والی عورتیں ہوتی ہیں تو کیا ان کو دھوپ نہیں لگتی ہے، ان کو گرمی نہیں لگتی ہے، ان کا جو ہے ٹائم، ان کا جو وقت لگ رہا ہے کہاں لگ رہا ہے نا، دن بھر آپ دیکھیں کہ اللہ نے ان کو کچھ بھی نہیں دیا ہوتا ہے، پھر بھی وہ اپنے بچے کو محبت سے پرورش سے پالتی ہیں، اور پھر کیا کرتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ مزدوری کرتی ہیں، اور وہ کیوں یہ سب کر رہی ہوتی تاکہ ان کی بھوک مٹ سکے نا، وہ بھوک مٹانے کے لیے اپنے بچے کی پرورش کرنے کے لیے وہ یہ سب کام کر رہی ہوتی ہیں۔ اور ہماری جو روح ہے، ہماری جو روح کی غذا ہے وہ کیا ہے؟ ہم سب کی جو مسلمان ہوتے ہیں نا، جو واقعی میں حقیقی مسلمان ہوتے ہیں، ان کی روح کی جو غذا ہے نا وہ قرآن کریم ہے۔ ہم سب کی جو روح کی غذا ہے وہ قرآن کریم ہے، اور ایک انسان ہے اس کی غذا تو ایک کھانا تو ہو سکتا ہے، وقتی طور پر اس کا پیٹ تو بھر سکتا ہے، لیکن اس کا دل اور قلب کو سکون نہیں ملتا ہے۔ ایک مومن کی جو غذا ہے، ایک روح کی جو غذا ہے نا، اس کو قرآن مجید سے ہی ملتی ہے۔ تو ہماری روح کی جو بھوک ہے اس کو قرآن کریم سے ہی سکون ملتا ہے۔ تو اس طرح سے جو ایک مزدوری کرنے والی جو عورت ہوتی ہے نا، تو وہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے ہر طرح سے کوشش کرتی ہے، جد و جہد کرتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ سب سے جو ڈیفیکلٹ کام ہے نا وہ مزدوری کرنا ہے۔ گھروں میں تو ایک انسان کام کاج کر کے، صفائی ستھرائی کر کے، تو وہ اتنا محنت نہیں، ایک مزدوری کرنے والی جو سڑک پہ کام کر رہی ہوتی ہے نا، مزدوری کتنی کافی جو ہے وہ 15-15 20-20 کلو کی اینٹیں سروں پہ ڈھو کر کے وہ اس کو تیسرے چوتھے مالے پر لے کے جانا، اور پھر بہت مشقت سے جو کام کر کے پھر اپنے بچوں کو پالنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب وہ ایک عورت جو ہے وہ سب کچھ کر سکتی ہے نا، وہ سب کچھ کام کر رہی ہے، تو پھر ایک مسلمان عورتیں، مسلمان گھرانے کی خواتین کیا اپنے بچوں کی پرورش کے ساتھ ساتھ، اپنے گھر کے کام کاج کے ساتھ ساتھ کیا کچھ وقت اللہ کی راہ میں نہیں لگا سکتی؟ بالکل لگا سکتی ہیں، بس کیا ہے وہ تو صرف بہانے ہیں نا۔ تو شیطان پیچھے لگا ہوا ہے، وہ شیطان ہی ایسا ہے جو مائنڈ اور دل کو کنٹرول کر کے وہ دکھاتا ہے کہ نہیں تم سے نہیں ہو پائے گا، مشکل ہے، چھوڑو کہاں پھنس گئی ہو، اور ہٹاؤ یہ سب، ابھی لیفٹ کر لو، یا پڑھا رہن دو، یا کلاس نہیں جوائن کرتے ہیں، یا چھوڑو ہٹاؤ مجھے نہیں کرنا ہے۔ اس طرح سے شیطان کنٹرول کر لیتا ہے انسان کو، اور سب یہ جو راستے مشکلات بھرے دکھاتا ہے۔ تو ہم سب کو اپنے وقت اور زندگی اور صلاحیت اور اپنے مال کا حصہ اللہ کی راہ میں لگانا چاہیے۔ یہ صرف مردوں کے لیے کام نہیں ہے، تبلیغ کا کام، علم حاصل کرنا اور لوگوں تک بات پہنچانا، یہ عورتوں کے لیے بھی ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ اگر آپ تاریخ کی کتابیں پڑھیں گی، آپ ایک نئی کتاب آئی ہے محدثات، جس میں 9000 محدث خواتین کا ذکر ہے جنہوں نے حدیث کی خدمت کی اور جنہوں نے احادیث کی روایت کیا ہے۔ ہمارا علمی خزانہ بھرا ہوا ہے، اور ہماری تاریخ اس چیز سے بھری ہوئی ہے کہ مومن کے ساتھ ساتھ مومنات نے بھی اللہ کے دین کی خدمتیں کی ہیں، بہت کام کیے انہوں نے، اور ہم بس انتظار میں ہوتے ہیں کہ شادی ہونے تک کوئی کورس کر لے، چھوٹا موٹا سلائی کا کورس کر لے، یا بیوٹیشن کا کورس کر لے، یا ہم کچھ ایسے کمپیوٹر کورسز کر لے، یا ٹھیک ہے چھوٹا موٹا جو قرآن کریم کا کورس ہے وہ بھی کر لیں۔ پھر جس دن سے شادی ہو جاتی ہے، پھر اس دن کیا ہوتا ہے، پورا دن زیورات پہن کر انسان کافی ٹائم تک وہ اپنا عرصہ گزار دیتا ہے، شادی کے سوٹ اور زیورات، اور پھر آنا جانا، پھر دعوتیں، اور پھر 1-2 سال اسی میں انسان گزارتا ہے، اور پھر کیا ہو جاتا ہے، پھر بچے ہو جاتے ہیں، اور پھر بچوں کا بہانہ کر کے سب کچھ چھوڑ کر بیٹھ جاتا ہے انسان۔ اللہ کی راہ کی جو محنت ہے، نماز، یہاں تک کہ ان سب میں کیا ہوتا ہے کہ کیسا فتنہ میں پڑتا ہے انسان کہ وہ نماز تک کی چھوڑ دیتا ہے۔ جو ایک لڑکی، جو ایک بیٹی ہوتی ہے، وہ اپنے میکے میں نماز پڑھ رہی ہوتی ہے، شادی کے بعد وہ نماز تک چھوڑ دیتی ہے۔ تو ان سب چیزوں کو اللہ کے حوالے کیجئے،
ان کا حق ادا کرنا ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ کا حق مار کر نہیں، یہ لوگوں کا حق مار کر نہیں۔ جب ہم لوگوں کا حق بھی مارتے ہیں اور اللہ کا حق بھی مارتے ہیں اور پھر سب کچھ اولاد کو دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہی اولاد ہم سے بگڑ جاتی ہے، وہ پلٹ کر ہمیں کچھ نہیں دیتی، وہ پھر ہماری وفادار نہیں ہوتی ہے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ نہیں بنتی ہے۔ تو کچھ دیا جائے۔ تو اللہ نے جو مال دیا ہے نا، یا اولاد دی ہے، یا اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام کی ماں کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ انہوں نے اس پر عمل کرتے ہوئے میں آپ کی راہ میں اس کو اولاد کو سپرد کرتی ہوں، میں اپنی اولاد کو اللہ آپ کی راہ میں دیتی ہوں، تیری پناہ میں بھی دیتی ہوں، اور اس کو اور اس کی نسلوں تک کی کو میں آپ کی راہ میں دے دیتی ہوں۔ اس طرح سے انہوں نے اپنے بچی کے لیے دعا کی نا، اتنی بڑی مثال موجود ہے۔ تو آج کی جو مائیں ہیں اپنی اولادوں کو کیا سمجھتی ہیں؟ ایک بوجھ سمجھتی ہیں۔ پہلے تو شادی جب ہوتی ہے تو پلاننگز ہو جاتی ہے، فیملی پلاننگز کی، 2-3 سال 4 سال مجھے تو کوئی اولاد نہیں چاہیے ہے، سب سے پہلے تو فیملی پلاننگز ہو جاتی ہے۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ نے فضل کیا تو اولاد مل بھی جاتی ہے، تو پھر کیا ہوتی ہے؟ وہ بوجھ سمجھتی ہیں، بوجھ سمجھ کے پالتی ہیں، بس ہر وقت ڈانٹنا، چلانا، چیخنا، تھپڑے لگانا، سب لگانا۔ پھر شوہر بیوی میں کھٹپٹ بھی ہونے لگتی ہے، کیونکہ بچے کو وہ مار رہی ہوتی ہے عورت، اور شوہر کو پسند نہیں ہے۔ پھر اس طرح سسرال والوں میں بھی اسی طرح سے ناپسند ہوتا ہے، گھر میں کافی ہاہے ہونے لگتی ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ والدین بھی بچے کو بوجھ سمجھنے لگتے ہیں، جو چھوٹا بچہ ہے وہ سب لوگ اس کو بوجھ سمجھتے ہیں نا۔ تو آپ دیکھیں آج کے جو والدین ہیں اولاد کو بوجھ سمجھتے ہیں نا، تو اسی لیے بچے بھی جب بڑے ہو جاتے ہیں والدین کو بوجھ ہی سمجھتے ہیں۔ تو جو آج دیں گے بچوں کو، کل وہی بچے آپ کو واپس بھی دیں گے۔ اپنے بچوں کو خوب محبت دیں، بوجھ نہیں سمجھے بچوں کو، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ نعمتیں جب ملتی ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں خوب شکر گزاری اللہ کا کرنا چاہیے، اور نعمتوں کو ان کی صحیح جگہ پہ ہمیں لگانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اگر اللہ نے ہمیں کوئی نعمت دی ہے، اولاد جیسی بڑی نعمت دی اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں دی ہے، تو ان کو صحیح جگہ پہ لگانا ہے، ان کو بہترین پرورش اور بہترین تربیت دینا چاہیے۔ اچھے اسکول اور اچھی بڑھیا اسکول میں پڑھانے کے ساتھ ساتھ ان کو دینی تعلیم اور تربیت بھی دینا چاہیے۔ ان کا خاص خیال رکھے کہ میرا بچہ کیا کر رہا ہے، کدھر اپنا ٹائم لگا رہا ہے۔ بظاہر تو وہ کہتا ہے کہ امی ابو ہم پڑھائی کر رہے ہیں، نیٹ پہ ہم اپنا ایک جو ہے یہ ایسے پروگرام چلا رہے ہیں، پروگرام بنا رہے ہیں، یا ہم اپنا ورک کر رہے ہیں۔ تو آپ نظر رکھیں، چیک کریں کہ میرا بچہ آخر کر کیا رہا ہے، واقعی میں پڑھائی کر رہا ہے یا کچھ اور کر رہا ہے۔ تو یہ امانتیں ہیں، یہ نعمت ہے اللہ کی، ان کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے بچوں کی کس طرح سے پرورش کی، یا ان کو بوجھ سمجھ کے، یا ان کو اللہ کی نعمت سمجھ کے۔ تو یہ مریم علیہ السلام کی والدہ تھیں، جب ان کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی دی تو وہ حیرت زدہ ہو گئی تھی کہ مجھے بیٹی دے دی اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اس زمانے میں بیٹوں کو ہی اللہ کے راہ میں وقف کیا جاتا تھا۔ تو وہ جب بیٹی لے کے گئیں، اور پھر ان کا جو ہے سب لوگ ان کی بیٹی کو لینا چاہتے تھے، کیونکہ وہ ایک بہت بڑے معزز گھرانے کی تھیں۔ خود عمران جو تھے نا، مریم علیہ السلام کے جو والد عمران تھے، وہ بھی بہت بڑی اونچی شخصیت تھے، امام تھے، ریسپیکٹفل پرسن تھے، لیکن وہ فوت ہو چکے تھے۔ تو اس وجہ سے، اور کہا جاتا ہے کہ ان کو کچھ ایسا خواب بھی دکھایا گیا تھا مریم علیہ السلام کی والدہ کو، کہ جب انہوں نے وہ خواب کو بتایا تو سب لوگ مریم علیہ السلام کو لینے کے لیے دوڑ پڑے، لیکن وہ اپنی بچی کو لے کر کے کہاں گئی؟ جو نظر مانی تھی انہوں نے اس نظر کو پورا کیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب بچی کو جنا، یعنی کہ عمران کی جو بیوی تھی حنا بنت فاقوس نے بچی کو جب ڈیلیوری ہوئی تو کہنے لگی کہ پروردگار مجھے تو آپ نے لڑکی دے دی، لڑکی ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ تو جانتا ہی ہے نا کہ بیٹا ہوا ہے کہ بیٹی ہوئی ہے، اور وہ تو جب حمل میں ہی تھی تبھی اللہ کو خبر تھا، کیونکہ اللہ ہی تعالیٰ دینے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہے، لڑکا لڑکی کے جیسا نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لڑکی کو دے کر، مریم علیہ السلام کو دے کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں لانا تھا۔ تو اگر لڑکا دے دیتے تو عیسیٰ علیہ السلام کیسے آتے دنیا میں نا، مریم علیہ السلام کے بطن سے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہے، میں نے تو اس کا نام پھر مریم رکھا۔ تو مریم علیہ السلام کا نام ان کی والدہ نے مریم رکھ دیا، یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جیسی بچہ پیدا ہو، جیسی بچے کی ڈیلیوری ہو تو فوراً بچے کا نام کیا رکھ دے؟ اس کا نام رکھ دینا۔ یہاں تو ہفتوں گزر جاتے ہیں اور کافی وقت گزر جاتا ہے، بچے کا نام ہی نہیں رکھا جاتا ہے،
اور کہا جاتا ہے کہ ابھی حقیقہ نہیں ہوا تو نام سلیکٹ نہیں کیا گیا، تو فوراً نام بچے کا رکھ دینا چاہیے۔ اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ، میں اس کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ وَإِنِّي أُعِيذُ بِهَا اعیذها بک وذریتہا من الشیطان الرجیم۔ اے اللہ تعالیٰ، میں اپنی بیٹی کو بھی آپ کی امانت میں دیتی ہوں، آپ کی پناہ میں دیتی ہوں، اور اس کی جو نسلیں ہیں نا اس کو بھی شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں، اور اس کو اور اس کی اولاد کو۔ اور ذریتہا جو یہاں پہ الفاظ ہے نا، تو اولاد بھی آتا ہے اور نسلیں تلک آ جاتی، نسلوں کی نسلیں آ جاتی ذریت میں۔ تو اتنی خوبصورت انہوں نے دعا کی، جیسے ہی بچہ پیدا ہوا تو انہوں نے فوراً اس کا نام رکھا، اور دعا کتنی خوبصورت کی نا۔ آج بچہ جب ہمارے گھر پیدا ہوتا ہے تو کیا خواب سجاتا ہے انسان کہ ہم اپنے بچے کو بہت بڑا بڑا بنائیں گے، اور برتھ ڈے بنائیں گے، یہ بنائیں گے وہ بنائیں گے، دنیاوی معاملات میں انسان جو ہے ہو جاتا ہے۔ لیکن انہوں نے کتنی خوبصورت دعا کی، ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ کہ میں اس کو اور اس کی اولاد کو، اس کی ذریت کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی یہی دعا کرنی چاہیے، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اگر ہم عربک نہیں جانتے ہیں نا تو ہم اردو میں کر لیں کہ اللہ تعالیٰ میں اپنے بچے کو اور اپنے اس کی جو اولاد کو بھی آپ کے پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے۔ اس طرح سے یہ ہمیں دعائیں کرنی چاہیے۔ جب کسی کا بھی ڈیلیوری ہو سکتا ہے کہ آپ کیا ہوں یا بہو کیا ہوں یا بیٹی کیا ہوں، تو اس طرح سے اس کو ڈیلیوری کے فوراً بعد اس سے کہیے بیٹا یہ دعا پڑھ لو، یا جو نانی ہے یا جو دادی ہیں وہ فوراً یہ دعا پڑھ لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ تو شیطان سے کچھ حد تک کی تو بچا رہے گا، ہے نا۔ آیت 37 فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّ لَكِ هَذَا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب۔ بس اسے اس کے پروردگار نے اچھی طرح قبول فرما لیا اور اسے بہترین پرورش دی، اس کی خیر خبر لینے والا زکریا علیہ السلام کو بنا دیا۔ جب کبھی زکریا علیہ السلام ان کے حجرے میں جاتے، ان کے پاس روزی رکھی ہوتی اور وہ پوچھتے اے مریم یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آئی ہے؟ وہ جواب دیتی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آئی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے شمار روزی عطا فرماتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کلما دخل علیہا زکریا المحراب، تو جو محراب الفاظ آیا ہے اس سے مراد حجرہ ہے۔ محراب اس سے مراد حجرہ ہے جس میں حضرت زکریا علیہ السلام جو تھے رہتے تھے۔ رزق سے مراد پھل ہے، یا یہ پھل ایک تو غیر موسمی ہوتے تھے، جو گرمی کے پھل سردی کے موسم میں اور سردی کے جو پھل ہے گرمی کے موسم میں ان کے کمرے میں رکھے رہتے تھے، یعنی کہ مریم علیہ السلام کا جو جہاں حجرہ تھا ان کا الگ ہی تھا، جہاں پہ زکریا علیہ السلام بھی نہیں جاتے تھے، وقت وقت پہ ان کے پاس خیر و خبر کے لیے جاتے تھے۔ یعنی کہ یہاں پہ اس وقت کی اب بات ہو رہی ہے جب مریم علیہ السلام بڑی ہو گئی تھی اور وہ بہت عبادت گزار تھی، بیت المقدس میں رہتی تھی، اور ان کے رہنے کے لیے ایک حجرہ بنا دیا گیا تھا جس میں وہ خوب عبادت کرتی تھی اللہ تعالیٰ کی۔ تو زکریا علیہ السلام جب ان کے پاس کبھی جاتے تھے تو وہاں پہ زبردست پھل پاتے تھے، بہت خوبصورت، اور جو موسم کے پھل نہیں ہوتے تھے، یعنی کہ گرمی میں ایسے پھل ہوتے تھے جو جاڑے کی سیزن میں آتے ہیں، اور جو جب جاڑے میں جاتے تھے تو گرمی کے سیزن والے پھل ان کے پاس موجود رہتے تھے۔ دوسرے یہ حضرت زکریا علیہ السلام اور یا کوئی شخص ان کو دینے والا بھی، ایسا یہ مطلب کہ نہیں تھا کہ کوئی ان کو لا کر دے گیا ہو، تو زکریا علیہ السلام یا کوئی اور شخص ان کو لا کر دینے والا بھی نہیں تھا۔ تو زکریا علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہارے پاس یہ جو پھل ہیں، یہ فروٹس ہیں، یہ کھانا کہاں سے آتا ہے؟ تو مریم علیہ السلام نے بالکل سچ بتا دیا کہ یہ اللہ کے پاس سے آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے۔ تو زکریا علیہ السلام کا کیا رویہ تھا؟ آیت دیکھیں، آیت نمبر 38 میں ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔
اسی جگہ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، کہا اے میرے پروردگار مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کو سننے والا ہے۔ یعنی کہ آپ دیکھیں جب سامنے والے کی انہوں نے نعمت دیکھی، اور ایسی نعمت جو بہت اچھی بہت قیمتی نعمتیں تھی، رزق تھا، بے موسم پھل آتے تھے، تو پھر زکریا علیہ السلام نے خود اللہ سے دعا کی، اللہ سے مانگا، جو اس بندی کو دے رہا ہے، جو مریم علیہ السلام کو دے رہا ہے، جس نے جو دینے والا ہے اس سے مانگا۔ ایسا نہیں کیا کہ زکریا علیہ السلام جلتے جھلستے کڑتے حسد کرتے گھٹ گھٹ کے رہتے کہ ان کو دے دیا اور ہم کو نہیں دیا، اور ان کے پاس سے چھن جائے، ختم ہو جائے یا سب چلا جائے، ایسا کچھ نہیں۔ یہ انبیاء تھے نا، بہت اعلیٰ اخلاق والے انبیاء، اور جو ہے اللہ کے چنندہ لوگ تھے، ان کے خوبصورت ان کے اخلاق اور کردار ہوتے تھے۔ جو دینے والا ہے انہوں نے ان سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ کہ مجھے جو ہے نا، مجھے بھی اللہ تعالیٰ ایسی اولاد عطا فرما دے جو بالکل پاکیزہ ہو، اور تو بہت زیادہ دعاؤں کو سننے والا ہے۔ تو جس نے جو چیزیں نعمتیں دی ہیں، نعمت دینے والوں سے انہوں نے اللہ سے دعا کی۔ زکریا علیہ السلام نے جو نعمت دینے والا ہے اللہ کے رسول نے، یعنی کہ زکریا علیہ السلام نے دعا کی ان سے۔ تو آیت دیکھیں، آیت نمبر 39 میں اس سے ہمیں ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ جب بھی کسی کی نعمتوں کو دیکھیں نا، تو نعمتوں کو دیکھ کر ہمیں حسد، جلن، کڑھن نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اللہ سے اس کا فضل مانگ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جیسے آپ نے اس کو دیا نا، اپنے پاس سے ہم کو بھی فضل عطا فرما دے۔ اللہ سے دعا کرا جا سکتا ہے، اللہ سے مانگ سکتے ہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن ہم سوچیں کہ ہم نے سامنے والے کو جو یہ چیزیں مل گئی، نعمت مل گئی ہے، کچھ بہت بڑی بڑی، آج ہمارے کیا دنیا میں جو لوگ سمجھتے ہیں نا، دنیا کی چیزیں جس کو مل گئی تو بہت بڑا کامیاب ہو گیا ہے، اور پھر ایک جو علم سے دور ہوتے ہیں جو لوگ، تو پھر وہ آپس میں حسد بھی کرنے لگ جاتے ہیں اور حسد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو لوگوں کی نعمتوں کو دیکھ کر حسد بالکل نہ کریں، اللہ سے اس کا فضل مانگیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کی کیسے دعا قبول فرمائی۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 39، فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ پس فرشتوں نے انہیں آواز دی کہ جب کہ وہ حجرے میں تھے، نماز پڑھ رہے تھے، کہ اللہ تعالیٰ تجھے یحییٰ کی یقینی خوشخبری دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، وہ سردار ہوں گے، ضابط نفس ہوں گے، اور نبی ہے اور نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ تو یہاں پہ زکریا علیہ السلام کو اللہ نے اولاد کی خوشخبری دی، ان کی دعا قبول ہو گئی، اور ساتھ ہی ساتھ کئی ایک چیزیں اللہ نے ان کو عطا فرمائی، یعنی کہ بیٹا ہوا، ساتھ ساتھ بیٹے کے جب ہوتا ہے نا تو سب سے زیادہ سب کو خوف ہوتا ہے اس کے فیوچر کے بارے میں کہ کیسا ہوگا، نیک ہوگا کہ بدبخت ہوگا۔ تو یہاں ان کو یہ خوشخبری دے دی گئی کہ ان کا جو بچہ ہے وہ بہت صالح اور نیک ہوگا، ساتھ ہی ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا ہوگا، نبی ہوگا، اور جو ہے صالحین میں سے ہوگا۔ تو کتنی بڑی خوشخبری ان کو اللہ نے عطا فرمائی نا۔ تو اس طرح سے زکریا علیہ السلام کی دعا ہی نہیں قبول ہوئی، ان کو اللہ نے جو ہے بیٹا دیا، اور بیٹے کے ساتھ ساتھ اس کے فیوچر میں بھی جو کتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے کاموں کے لیے چنا وہ بھی بتا دیا۔ تو جس طرح سے جب بے موسم اللہ سبحانہ تعالیٰ پھل دے سکتے ہیں، تو اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام کہ جو بے موسم جو ایج تھی نا، اللہ تعالیٰ اس میں بے موسم کی ایج میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ اولاد بھی عطا کر سکتے ہیں نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں، بے موسم پھل دے سکتا ہے، بے سیزن جو ہے انسان کو چیزیں عطا فرما سکتا ہے، تو پھر کیا بغیر جو بچے کی پیدا ہونے کی عمر بھی نہیں، تو کیا وہ اس میں اللہ تعالیٰ اولاد نہیں دے سکتا ہے؟ بالکل دے سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے زکریا علیہ السلام کافی بوڑھے ہو چکے تھے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اس بڑھاپے میں بھی بیٹے کی خوشخبری عطا فرمائی۔ آیت 40، قال ربی ان یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء۔ کہنے لگے اے میرے رب، میرے یہاں تو بچہ کیسے ہوگا، میں بالکل بوڑھا ہو گیا ہوں، اور ایک میری بیوی تو جو ہے بانجھ ہو گئی ہے۔ فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، یعنی کہ ان کو یہ تو یقین تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے نا، لیکن ایک جو فطرت میں ایک انسان کے کوشچن ہوتا ہے کہ میں تو بالکل بوڑھا ہو گیا ہوں، کس طرح سے میرے سے بچہ ہوگا،
اور کافی میری بوڑھا ہو گیا، میری جو بیوی بھی ہے وہ بالکل بانجھ ہے، اور بانجھ عورت کے کیسے بچے ہو سکتے ہیں؟ ان کو حیرت تھوڑی سی ہوئی۔ تو فرمایا فرشتوں نے کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ کر سکتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز بالکل کن فیکون ہے، بالکل کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ناممکن ہو اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے تو بہت آسان ہے، لیکن انسان بہت چھوٹا ہے نا، بہت حقیر چیز سے بنا ہے نا، تو وہ اتنا ہی سوچ سکتا ہے جو اس کے پاس جتنے چیزیں سامنے موجود ہے، وہ اتنی چیز اتنی تھاٹس وہ سوچ سکتا ہے جو اس کے سامنے ہے، اور جو اس کے سامنے نہیں ہے وہ اس کی سوچ وہاں پہ جا بھی نہیں سکتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت، کمال، کلمات اس سب سے بہت زیادہ بڑے ہیں، بہت زیادہ۔ آیت 41، قال رب اجعل لی آیہ قال آیاتک الا تکلم الناس ثلاث ایام الا رمزا واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار۔ کہنے لگے کہ پروردگار میرے لیے اس کی کوئی نشانی مقرر کر دیجئے۔ فرمایا نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک تم لوگوں سے بات نہ کر سکو گے، صرف اشارے سے سمجھاؤ گے، تو اپنے رب کا ذکر کثرت سے کرنا اور صبح شام اس کی تسبیح بیان کرتے رہنا۔ تو زکریا علیہ السلام نے اللہ سے نشانی مانگی کہ کیا نشانی؟ کہ میری بیوی جو پریگننٹ ہوگی تو مجھے کوئی نشانی بتا دے۔ تو انہوں نے نشانی کس لیے مانگی تھی؟ انہوں نے نشانی اس لیے مانگی تھی تاکہ وہ اس وقت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے شکر گزاری میں لگ جائے کہ اللہ نے مجھے اولاد عطا فرمائی ہے نا۔ تو اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نشانی اس کی یہ ہے کہ آپ جو ہے نا 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کر سکیں گے۔ ہاں آپ جو ہے ذکر بھی کر سکتے ہیں، اذکار بھی کر سکتے ہیں، سب کچھ کریں گے، لیکن آپ لوگوں سے بات نہیں کر سکیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ زکریا علیہ السلام کے گلے میں کچھ ایسی پرابلمس ہو گئی تھی کہ وہ بات وغیرہ نہیں کر پا رہے تھے، اور وہ 3 دن تک کی ایسے ہی ان کا حالت رہی۔ لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جب اولاد دی تو انہوں نے کثرت سے اللہ کا ذکر کیا، اللہ کا شکر ادا کیا، اور اللہ کی بہت زیادہ جو ہے شکر گزاری میں لگ گئے۔ تو اس سے ایک خاص بات ہمیں پتہ چلتی ہے، جب بھی ہم سب کو کوئی بھی نا نعمتیں تو اللہ تعالیٰ نے بہت دی ہم سب کو، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سب ناشکری کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی نعمت ملے، جب بھی اللہ کی کوئی بہت قیمتی چیز ہے نا، ہم سب جو لوگ دیکھیے اب ترس رہے ہوتے ہیں، جس چیزوں سے ترس رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کچھ بندوں کو وہ چیز دے رہے ہوتے ہیں، بے حساب دے رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ قدردان نہیں کرتے نا۔ تو جب بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی نعمت آپ کی طرف آئے، اور کیا کریں؟ فوراً اللہ کا شکر ادا کریں، خوب شکر، زبان سے بھی، عمل سے بھی، قول سے بھی، فعل سے بھی، سجدوں میں گر پڑے اللہ کے آگے کہ اللہ آپ کا بہت شکر احسان ہے نا۔ کوئی گھر میں بچہ آیا، بیبی آیا، خاص کر کے تو اولاد کیا ہے نعمت ہے، یہاں پہ اس سے یہی ظاہر ہو رہا کہ ایک جو جنریشن ہے ایک قائم ہو گئی، پوتا آیا، پوتی آئی، نواسا آیا، بیٹی آئی، تو بھائی آیا، بہن آیا، تو پھر کیا اللہ کا شکر گزاری کرنا ہے، خوب اللہ کا ذکر کرنا ہے کثرت سے۔ اور زکریا علیہ السلام کا بھی یہی عمل تھا کہ انہوں نے اللہ کا خوب شکر کیا، کیونکہ آپ دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج اولاد کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں، ان کو اولاد نہیں ہوتی ہے نا۔ اور ایک تو دوسری چیز یہ کہ زکریا علیہ السلام کافی ایجڈ ہو چکے تھے، کافی بڑھاپے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اولاد جیسی نعمتوں سے عطا فرمایا۔ آیت 42، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تعالیٰ نے تجھے برگزیدہ کر لیا ہے اور تجھے پاک کر دیا اور سارے جہاں کی عورتوں میں تیرا انتخاب کر لیا ہے۔ اب یہاں سے مریم علیہ السلام کے بارے میں بات ہو رہی ہے، پیچھے زکریا علیہ السلام کی بات تھی، تو زکریا علیہ السلام کون تھے؟ مریم علیہ السلام کے خالو تھے۔ اور جب انہوں نے محراب میں یعنی کہ ان کے حجرے میں، حجرہ یعنی کہ ایک کمرہ جو تھا، روم تھا، ان کے کمرے میں پھل دیکھے، بے موسم پھل، تو زکریا علیہ السلام نے بھی اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ اب یہاں سے بات ہو رہی ہے مریم علیہ السلام کی۔ مریم علیہ السلام کی طرف بھی فرشتے آئے اور ان کو بتایا، ان کو انفارمیشن دی کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، اپنے کام کا بنا لیا ہے، اور سارے جہانوں میں آپ کو انتخاب کر لیا، منتخب کر لیا ہے۔ تو اللہ نے کتنی بڑا آنر ہے نا کہ اللہ کوئی چن لے کسی کو اور اس کو یہ خوشخبری دی جائے کہ آپ کو اللہ نے چن لیا ہے نا۔ تو لوگ دعائیں کرتے رہتے کہ اللہ اپنے کام کا بنا لے، ہمیں اللہ اپنے کام کا بنا لے، تو کتنوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں نا، کسی کی بھی نہیں۔ آپ دیکھیں کہ ان کی والدہ کی دعا کہاں تک گئی نا، کدھر تک گئی، بہت دور تک گئی۔ مریم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے کام کے لیے چن لیا،
اور ان کو جو ہے اپنے کام کا بنا لیا، اور تمام جتنی بھی عورتیں ہیں ان سب میں مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ انتخاب کرا، چن لیا۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کا یہ شرف اور فضل ان کے اپنے زمانے کے اعتبار سے ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں سے بہت سے مرد کامل ہوئے، لیکن عورتوں میں سے آسیہ زوجہ فرعون اور مریم بنت عمران کامل ہوئی ہیں۔ اور عورتوں پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی فضیلت اس طرح ہے جس طرح سرید کو باقی خانوں پر فضیلت حاصل ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آتا ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام جہانوں کی عورتوں میں تمہارے لیے مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلہ، فاطمہ بنت محمد اور آسیہ زوجہ فرعون کافی ہیں۔ ان چار عورتوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام جو عورتیں ہیں ان سب پر فضیلت دی ہے۔ آیت 43، یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارقئی مع الراکعین، اے مریم تو اپنے رب کی اطاعت کر اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ اب اتنی بڑی نعمت ملی نا، اللہ نے ان کو چن لیا اور کہا جا رہا ہے کہ اے مریم اپنے رب کی اطاعت کرو، خوب سجدے کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو جب نعمت ملتی ہے تو اللہ کی عبادت کو بڑھا دینا چاہیے، اللہ کی تسبیح، اذکار اور شکر کو خوب کرنا چاہیے۔ آیت 44، ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ، یہ غیب کی خبروں میں سے ہیں جسے ہم تیری طرف وحی سے پہنچاتے ہیں۔ تو ان کے پاس نہ تھا جب کہ وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ مریم کو ان میں سے کون پالے گا، اور نہ ان کے جھگڑے کے وقت ان کے پاس تو تھے۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ غیب کی خبروں میں سے ہیں، ٹھیک ہے، یہ غیب کی خبر ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے کا جو وقفہ ہے نا، وہ 600 سال کا وقفہ ہے۔ 600 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے۔ تو آپ کو اتنی پرانی باتیں کیسے پتہ چلی نا؟ ایک دم بالکل جیسے لگ رہا ہے کہ کوئی ان کو بتا رہا ہے، آنکھوں دیکھا حال ہے۔ اور یہاں پہ قرآن مجید کا نزول ہو رہا ہے، تو یہ جیسے ہم سب پڑھ رہے ہیں نا، جیسے لگ رہا ہے سامنے قرآن کریم کا یہی معجزہ ہے کہ جب انسان اس کو ریڈنگ کرتا ہے، پڑھتا ہے، تو جیسے لگتا ہے سب کچھ سامنے واقع ہو رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو بہو وہ ساری باتیں کیسے پتہ چل گئیں، کیسے ان کو پتہ چلا؟ یہ سب کیا تھا؟ یہ سب غیب کی خبروں میں سے تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ پورا واقعہ، یہ پورا جو مریم علیہ السلام کا قصہ ہے، یہ واقعہ ہے، یہ سب کچھ کیا ہے؟ غیب کی خبروں میں سے ہیں، جسے اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے پہنچاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نہیں تھے جب وہاں پر لوگ قلم ڈال رہے تھے۔ تو یہاں پہ قلم ڈالنے سے مراد کیا ہے؟ تو یہ قلم ڈالنے سے مراد یہ ہے کہ اس وقت جو تھا، جیسے قرہ اندازی ہوتی ہے نا اس زمانے میں، کہ جب بہت سارے دعوے دار ہو جائے تو پھر پرچی اچھالی جاتی، جس کی نام کی پرچی نکل آئی تو پھر وہ اس کام کے لیے چن لیا جاتا ہے۔ تو اس زمانے میں قلم ڈالے جاتے تھے، کہاں؟ پانی میں، تالاب میں یا ندی میں، جو بھی ان کے پاس جو ندی بہتی تھی، تو اس ندی میں وہ قلمیں ڈال دیتے تھے۔ تو یہاں پہ دراصل کس چیز کا قرہ ڈالنے کی بات ہو رہی تھی، جھگڑا ہو رہا تھا؟ ہر کوئی مریم علیہ السلام کی پرورش کرنے کے لیے بہت زیادہ طلبگار تھا کہ وہ مریم علیہ السلام کی پرورش کرے، کیونکہ مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا تھا، اللہ نے اپنے کاموں کے لیے چنا تھا، اور ہر کوئی وہ چاہتا تھا کہ مریم علیہ السلام کی پرورش کرنا۔ جب یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے جب مریم علیہ السلام کی والدہ جو تھی مسجد جو اقصیٰ ہے بیت المقدس سے، اس میں وہ لے کر کے گئیں ان کو، اور کہا کہ میں مریم علیہ السلام کو اللہ کے لیے میں نے نظر مانی ہے، میں ان کو یہیں پہ چھوڑ دیتی ہوں۔ تو سب لوگوں نے کہا کہ ہم پہلے تو کہا کہ لڑکی نہیں ہے، لڑکا اس کام کے لیے ہونا چاہیے۔ اور جب انہوں نے مریم علیہ السلام کی والدہ نے اپنے خواب کے بارے میں بتایا، تو پہلی چیز تو مریم علیہ السلام ایک اسپیشل جو شخص تھے، خاص جو شخص تھے، عمران کی بیٹی تھی۔
دوسرا وہ ان کی جو والدہ تھی، انہوں نے جو خواب بتایا تھا، اس وجہ سے جب سب نے پتہ چلا تو پھر سب کوئی مریم علیہ السلام کی پرورش کرنا چاہتا تھا۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کے والد وہاں کے امام تھے مسجد اقصیٰ کے، بیت المقدس کے۔ مریم علیہ السلام کے والد کی وفات کے بعد ان کی پرورش کے بارے میں بہت اختلاف ہوا کہ ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ ہم پرورش کریں گے، تو ہر ایک مریم علیہ السلام کی کفالت کرنا چاہتا تھا۔ تو اس کا فیصلہ کس طرح ہو سکتا تھا؟ کرہ ڈال کر۔ تو کرہ کس طرح ڈالا جاتا تھا؟ قلموں کو یعنی کہ پینس کو پانی میں ڈال دینا، اور پھر جس کا جو پانی میں قلم باہر آ جاتا تھا یا اوپر آ جاتا تھا تو وہ اس قرآن اندازی کے لیے سلیکٹ ہو جاتا تھا۔ تو زکریا علیہ السلام نے بھی اپنا قلم ڈالا اور سب لوگوں نے اپنے قلم پانی میں ڈالے، تو سب کے قلم بہہ گئے اور زکریا علیہ السلام کا قلم پانی سے اوپر آ گیا۔ تو اس طرح سے زکریا علیہ السلام کو مریم علیہ السلام کی کفالت کی ذمہ داری مل گئی تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ تو نہیں تھے اس وقت، تو کس طرح سے آپ کو کیسے پتہ چلا نہیں سب باتیں؟ تو یہ سب قرآن مجید کا جو نزول ہوا اللہ کے رسول پر، تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب چیزیں معلوم ہوئی وحی کے ذریعے سے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا معلوم؟ نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انجیل پڑھے تھے، نہ توریت پڑھے تھے، کیونکہ وہ امی تھے، وہ ان پڑھ تھے، ان کو پڑھنا نہیں آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نہ ہی کوئی اتنے 700-800 سال پہلے کی کوئی بات کوئی بتانے والا تھا ان کے پاس نا۔ تو یہ تو ایک دلیل ہے، ایک ایسی دلیل جس کے آگے سر سجدے میں کرنے دل چاہتا ہے کہ انسان بالکل جو ہے وہ ہو جاتا ہے، لاجواب ہو جاتا ہے کہ کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی ہے۔ یہ سب کچھ خبریں ہیں غیب کی جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی ہیں۔ اور جب سب لوگ جو مریم علیہ السلام کے لیے قرآن اندازی کر رہے تھے، قلم ڈال رہے تھے تالاب میں یا ندی میں، اور جو جھگڑ رہے تھے آپس میں، اس وقت بھی ان تمام وقت میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس نہیں تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے سارا واقعہ سنا دیا جیسے کہ واقعی میں ابھی ہو رہا ہے۔ تو یہ جو ایک سبق ہے، کئی اس میں سبق ہمیں ملتے ہیں اس آیت میں۔ پہلی چیز تو یہ کہ بہت سے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کیا کیا؟ بہت غلو کیا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبریں جانتے ہیں، ہم یہاں کیا کر رہے ہیں ان کو اس وقت پتہ ہے، ہم کہیں بھی ہوں ان کو معلوم ہے، دنیا میں کہیں بھی کچھ ہو رہا ہے ان کو معلوم ہے۔ تو ان سب کے لیے یہ بات کیا ہے؟ کہنا ہے کہ یہ بالکل غلط بات ہے، یہ غلو ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی کوئی بھی خبر نہیں ہے الا یہ کہ جتنا بھی اللہ نے ان کو بات پہنچا دی ہے، اور کوئی بھی کسی کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی خبریں معلوم ہیں۔ اللہ نے جتنا بھی ان کو غیب پہنچایا بس اتنی ہی ان کو خبر معلوم ہے، اور جو پہلے ہو چکا وہ سب کس طرح سے ان کو معلوم ہوا؟ وہ وحی کے ذریعے سے معلوم ہوا۔ قرآن مجید کا نزول ہوا، قرآن مجید کو وحی کہا جاتا ہے، تو وحی کے ذریعے سے ان کو معلوم ہوا۔ تو اتنا بڑا جو واقعہ ہے مریم علیہ السلام کو یہ بھی کیسے پتہ چلا؟ وحی کے ذریعے سے، قرآن مجید کے نزول کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا۔ تو یہ خبر ہم سب کو پہنچائی جا رہی ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں۔ تو جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ عالم الغیب ہے وہ، تو بالکل کیا ہے؟ بالکل غلط بات ہے۔ آیت 45، اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ مسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین۔ جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تعالیٰ تجھے اپنے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، جو دنیا اور آخرت میں ذی عزت ہے، اور مریم میرے مقربین میں سے ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب فرشتوں کے ذریعے سے مریم علیہ السلام کو ایک کلمے کی خوشخبری دی گئی، یعنی کہ ایک بات کی خوشخبری دی گئی، یعنی کثرت سے جو زمین ہے تو اس میں جو مسیح علیہ السلام ہے وہ آئیں گے، مطلب عیسیٰ علیہ السلام کی جو آنے کی خوشخبری ہے مریم علیہ السلام کو دی گئی۔ تو جب ان کو یہ خوشخبری دی گئی تو ان کو نام بھی بتا دیا گیا، جس کا نام بھی کیا ہوگا؟ مسیح عیسیٰ بن مریم۔ تو پہلی چیز ان کا نام کیا تھا؟ مسیح۔ تو مسیح کے معنی ہوتے مسح سے ہیں، تو مسیح یعنی کہ اس کے دو معنی بتاتے ہیں مفسرین، یعنی کثرت سے زمین کی سیاحت کرنے والا، دوسرا یہ ہے کہ ہاتھ پھیرنے والا، کیونکہ وہ ہاتھ پھیرتے تھے اور مریضوں کو اللہ کی اذن سے
شفا یاب کر دیتے تھے، شفا یاب فرما دیتے تھے ہاتھ پھیرنے کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کے۔ اور دوسری چیز ان کا نام کیا تھا؟ عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ بن مریم۔ تو وہ ان کا جو بیٹے وہ کس کے تھے؟ مریم کے، کیونکہ ان کے والد نہیں تھے نا، تو ان کے جو نام کے آگے کیا لگا؟ مریم لگا، عیسیٰ ابن مریم۔ تو اس طرح سے ان کو خبر دی گئی، کس کو؟ مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خبر دی، اور کیا ساتھ ساتھ خوشخبری دے دی کہ وہ دنیا اور آخرت میں کیا ہوں گے؟ بہت زیادہ عزت والے اور مقربین میں سے ہوں گے۔ بچہ آیا بھی نہیں دنیا میں اور کتنی بڑی بڑی خوشخبریاں ملی نا، اس سے بڑی خوشخبری کی بات کیا ہو سکتی ہے نا ایک پیرنٹس کے لیے۔ اور کیا خوشخبری دی گئی؟ آیت دیکھیں، آیت نمبر 46 میں، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، وہ لوگوں میں سے اپنے گہوارے میں باتیں کرے گا اور ادھیڑ عمر میں بھی اور نیک لوگوں میں سے ہوگا وہ۔ یعنی کہ عیسیٰ ابن مریم کیسے ہوں گے؟ وہ گہوارے میں باتیں کریں گے۔ تو گہوارہ یعنی کہ نیو بورن بیبی جب جو گود میں لیے رہتے ہیں نا، تو جب اس کو گود میں بھی لیتے ہیں تو دونوں ہاتھ ایسے بنا کے تو اس کو ایسے کر کے لیتے ہیں، تو اس کو گہوارہ کہتے ہیں۔ پنگھوڑے میں یا جھولے میں نا، چھوٹے سے بچے کیا ہوتے ہیں؟ پنگھوڑے میں رکھے جاتے ہیں یا جھولے میں رکھے جاتے ہیں، کوئی ان کو ہاتھ میں بھی نہیں لے پاتا ہے زیادہ تر۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ایک معجزہ دیا تھا کہ ساتھ ہی ساتھ ان کو بتا بھی دیا گیا تھا ان کی والدہ کو کہ وہ جب ہوں گے تو وہ چھوٹی عمر میں، بالکل چھوٹی سی بچے کی عمر میں، نیو برن بیبی کی عمر میں وہ گفتگو کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مہد یعنی گہوارے میں گفتگو کرنے کا جو ذکر خود قرآن کریم میں اسی آیت میں فرمایا ہے، اور اسی طرح سے حدیثوں میں بھی اور آیا ہے، جو بخاری کی حدیث ہے اس میں بتایا چلتا ہے کہ 3 بچے جنہوں نے چھوٹی سی عمر میں باتیں کی، نیو برن بیبی نا، انہوں نے باتیں کی، وہ 3 بچے تھے۔ پہلا تو عیسیٰ ابن مریم ہے، دوسرا ایک صاحب جریز، اور تیسرے ایک وہ جو اسرائیلی شخص کا بچہ۔ اس طرح سے 3 بچے ہیں، انہوں نے بالکل گہوارے میں، بالکل نیو برن بیبی کی عمر میں باتیں کی۔ اور ساتھ ہی ساتھ عیسیٰ ابن مریم وہ کیسے ہوں گے؟ وہ صالحین میں سے ہوں گے۔ آیت 47، قالت ربی ان یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ کہنے لگی الہی مجھے لڑکا کیسے ہوگا، حالانکہ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ فرشتوں نے کہا اسی طرح ہوگا، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ جب کبھی وہ کسی کام کو کرنا چاہتا ہے تو صرف یہ کہہ دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ مریم علیہ السلام کو حیرت اس بات کی ہوئی تھی کہ مریم علیہ السلام کو کبھی بھی کسی شخص نے نہ دیکھا تھا اور نہ ان کو کسی نے چھوا تھا۔ ہمیشہ وہ پردے میں رہتی تھیں، اور پردے میں ہی رہتی تھی، ہمیشہ پردے میں۔ اور اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ زنا جو تھا بہت عام تھا، ان کی بھی بہت بڑی آزمائش تھی مریم علیہ السلام کی، کیونکہ اس وقت زنا اتنا عام تھا، اور جیسے آج موبائل عام ہے نا، اس طرح سے اس وقت زنا بہت عام تھا۔ تو ان کو حیرت ہو گئی کہ اس طرح کی اگر بچہ ہو جائے گا تو مجھے تو کسی نے چھوا تک نہیں ہے، اور جب چھوا نہیں ہے تو میرے بچہ کیسے ہو جائے گا؟ تو فرشتوں نے کہا کہ اسی طرح ہوگا جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ تو جیسے ہے نا، اللہ تعالیٰ نے کہا کن اور وہ ہو جائے گا۔ اور جیسے کہ آدم علیہ السلام تو ایسے شخص تھے جن کے نہ ماں تھے نہ باپ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یوں ہی پیدا کر دیا، مٹی سے پتلا بنا کے نا، بنا ماں باپ کے آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ اتنی قدرت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دے؟ بے شک اللہ تعالیٰ بہت قدرت والا ہے۔ آیت 48، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اللہ تعالیٰ اسے لکھنا اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائیں گے۔ یعنی کہ ساتھ ہی ساتھ کتنی خوشخبریاں آ رہی ہیں نا۔ ایک تو پہلی چیز وہ جو ہے نبی ہوں گے، اور نیک صالحین میں سے ہوں گے، مقربین میں سے ہوں گے، گہوارے میں باتیں کریں گے، معجزات دیے جائیں گے، ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو حکمت بھی دیں گے، تورات کا بھی علم دیں گے، انجیل کا بھی علم دیں گے۔ تو یہاں پہ کتاب سے مراد ان کے پاس جو تورات ہے نا، اس کے علاوہ بھی جو ان کے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف جو انجیل نازل کی، اس کا بھی علم اللہ تعالیٰ نے دیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام ایک ایسے شخص ہیں جنہوں نے 3 کتابوں پر عمل کریں گے۔ پہلا تو وہ تورات
دوسرا انجیل اور خود قرآن کریم کو بھی وہ اس پر عمل کریں گے. یہ ایسے شخص تھے. تو آیت دیکھیے، آیت 49. وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّن طِينٍ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. اور وہ جو شخص ہوں گے یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوں گے کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں. میں تمہارے لیے پرندے کی شکل کی طرح مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، پھر اسے میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں مادر ذات اندھے کو یعنی کہ پیدائشی کوئی اندھا ہوتا ہے اس کو، اور ایک جو پیدائشی جو کوڑی ہوتا ہے اس کو بھی اچھا کر دیتا ہوں، اور مردوں کو جلا دیتا ہوں، اور جو کچھ تم کھاتے ہو جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو تمہیں بتا دیتا ہوں. اس میں تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کافی معجزات دی، جس میں سے یہ بھی کچھ معجزات تھے جن کا یہاں پہ ذکر ہوا ہے. تو پہلی چیز تو وہ کیا ہے، وہ بنی اسرائیل کی طرف ایک رسول ہوں گے، ان کو پیغام لے کے بھیجا جائے گا، یعنی کہ وہ رسالہ دے کے بھیجا جائے گا. اور پھر وہ اس میں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کافی معجزات دیے. تو وہ ایسے معجزات تھے کہ کیسے معجزات تھے، وہ مٹی کے پرندے بناتے تھے اور اس میں پھونک مارتے تھے، جو مٹی کا پرندہ ہوتا تھا وہ زندہ ہو کر اڑنے لگتا تھا، زندہ ہو جاتا تھا، مطلب زندہ کی شکل میں. اور پھر اسی طرح سے وہ ایک جو پیدائشی جو اندھے ہوتے تھے ان کو وہ ہاتھ سے پھیرتے تھے اور پھر وہ دیکھنے لگ جاتے تھے. اسی طرح سے جو کوڑھی ہوتے ہیں، کوڑھ ایک بہت بری بیماری جس میں انسان کی جو اعضاء ہوتے ہیں وہ پگھل کر ٹپکنے لگ جاتے ہیں، کسی کے ہاتھ بہہ جاتے ہیں، کسی کے پیر بہہ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائیں تمام بیماریوں سے. تو وہ اس زمانے میں بھی بہت بری بیماری تھی. تو اس زمانے میں جو کوڑھی ہوتا تھا اس کو بھی جب وہ ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ بھی اچھا ہو جاتا تھا. اور پھر کیا چوتھا معجزات تھا کہ وہ مردوں کو بھی جلا دیتے تھے، اور جو کچھ بھی انسان اپنے گھروں میں چھپا کے رکھتا تھا ذخیرہ وغیرہ وہ بھی سب کچھ جو ہے بتا لیتے تھے کہ کس کے گھر میں کیا رکھا ہے. اور ہر چیز میں جب بھی وہ کام کرتے تھے تو کہتے تھے بِإِذْنِ اللَّهِ، بِإِذْنِ اللَّهِ. ہر آیت میں دیکھیے بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ سب کچھ میں کرتا ہوں اللہ کے اذن سے. انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں اپنے خود سے کرتا ہوں. فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. ہر جگہ انہوں نے بِإِذْنِ اللَّهِ کہا. تو سب کچھ وہ کرتے تھے لیکن اللہ کے اذن سے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دراصل میڈیسنس یعنی طب کا بڑا ہی طب کا جو فن ہے نا وہ بہت ہی عروج پر تھا. بڑے بڑے حکیم اسی دور میں شہرت پائے. لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے معجزات دیے جس سے ان کے بڑے بڑے طب اور بڑے بڑے حکیم جو ہے فیل ہو گئے نا. اب دیکھیں کہ کون ایسا حکیم ہے جو مردے کو ہی زندہ کر دے؟ کون ایسا حکیم ہے جو ایک اندھے شخص کی آنکھیں فوراً ہی لی ہے؟ کون ایسا ایک حکیم ہے جو مٹی سے پرندے بنے ہوئے کو زندہ کر کے اڑا دینا؟ یہ تو بڑے بڑی میڈیسن جو آج کی جو سائنس ہے وہ بھی فیل ہو جائے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو ایسی معجزات دیے. جس زمانے میں جس چیز کا زور ہوتا ہے، عروج ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس رسول کو اسی کے دور کے جو چیزیں ہوتی ہیں اسی پر اللہ تعالیٰ اس کو معجزات عطا فرماتے ہیں. تو اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں میڈیسنس، علاج وغیرہ، طب کا بہت زور تھا. حکیم جو جیسے حکیم ہوتے ہیں ان کا کافی زور تھا. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان سب کی جو ہے میڈیسنس اور علاج سب کو پیچھے کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ایسے معجزات دیے، عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات دیے کہ سب لوگ حیرت زدہ ہو گئے، تاکہ لوگ جو ہے ایمان لے آئیں، تاکہ لوگ جو ہے مان جائے کہ واقعی میں یہ سچے رسول ہیں. یہ کوئی میڈیسنس نہیں کر سکتی، یہ کوئی بھی دنیا کی کوئی بھی بوٹی نہیں کر سکتی. یہ تو ایک ایسا معجزہ جو صرف خاص جو اللہ کا رسول ہے وہی کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ایسے معجزات اس لیے دیے تاکہ لوگ مان جائیں، ایمان لے آئے اور سرنڈر کر دیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم کیا کریں گے تمہیں عذاب دے کے، اگر تم ایمان لے آؤ اور تم شکر گزار کرو. تو اللہ کو کیا اچھا لگتا ہے کہ بندے جہنم میں جھونک دیے جائیں، ان کو عذاب دیا جائے، ان کو قبر میں عذاب دیا جائے.
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے تو رہنمائی کے لیے بہت بہت زیادہ ہدایت کی کتابیں بھیجی، مسلسل انبیاء بھیجے، اور آج بھی مسلسل اللہ کا کرم احسان ہے کہ اتنی چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ پھر بھی افسوس یہ ہوتا ہے کہ آج 90% لوگ جو ہیں وہ قرآن سے لا علم ہیں۔ آج مسلمان اتنا بدنام ہے، کہتے ہیں کہ یہ جو نا مسلمان جھگڑالو ہے، مسلمان بہت بدتمیز ہوتے ہیں، مسلمان بہت گندے ہوتے ہیں۔ آج مسلمان اتنے زیادہ رسوا ہو رہے، ذلیل ہو رہے، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے قرآن کریم پڑھتے نہیں نا، اور اس کو سمجھ کے نہیں پڑھتے، نہ انہوں نے سیرتوں کا مطالعہ کیا ہے، نہ رسول کی سیرت کا مطالعہ، نہ صحابیات کی سیرت کا مطالعہ، نہ عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ۔ جو جتنے بھی بڑے بڑے انبیاء آئے 26 اور 25 جن کا قرآن کریم میں ذکر ہے، کبھی بھی ان کے بارے میں جاننے کی کوشش نہیں کی کہ کون سے انبیاء کیا پیغام لے کر آئے، ان کی سیرت کیسی تھی، ان کا کردار کیسا تھا، وہ کیسے کھاتے تھے، کیسے چلتے تھے۔ اور ہمارے جو خاص جو انبیاء ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، ان کے بارے میں بھی ہم کچھ نہیں جانتے ہیں نا۔ یہی تو بات ہے، اسی لیے تو آج امت مسلمہ سوئی ہوئی ہے، لازوال، بالکل جو ہے زوال کی طرف چلی گئی ہے۔ اور ایک وہ وقت تھا جب صحابہ جو تھے عروج پر تھے، آج یہ وقت ہے کہ آج امت مسلمہ بالکل زوال پہ چلی گئی ہے اور جا ہی رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نا قرآن کریم نہیں پڑھتے، اللہ کی کتاب کو سمجھنے کا ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے، بہت مشکل لگتا ہے، بہت کٹھن بھرا سفر لگتا ہے نا، اسی لیے تو آج اسی لیے یہ حشر بھی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی لیے سارے کے سارے معجزات دیے تھے، تاکہ سب لوگ ایمان لے آئے، سب لوگ مان جائیں کہ واقعی میں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے رسول ہیں۔ آیت 50 وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بعد الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون۔ اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے سامنے ہے، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ میں تم پر بعض وہ چیزیں حلال کروں جو تم پر حرام کر دی گئی ہے، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں، اس لیے کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ میں جو ہے تورات کی تصدیق کرنے والا، یعنی کہ انہوں نے یہی پیغام پہنچایا کہ جو اللہ کی کتاب ہے یہ سچی ہے، اور جو میرے سامنے ہے، جو میں اس میں لایا ہوں، وہ تم پر بعض چیزیں حلال تھی، جو تم نے چیزیں حلال کروں جو تم نے اپنے اوپر حرام کر لی، کیونکہ نا بنی اسرائیل نے اللہ کی جو حلال کردہ چیزیں ہیں اپنے اوپر انہوں نے خود سے حرام کر لی تھی۔ تو وہ کیا چیزیں تھیں؟ تو وہ یعقوب علیہ السلام کو کوئی تکلیف ہوئی تو انہوں نے اپنے اوپر خود سے اپنے اوپر وہ چیزیں کھانا چھوڑ دی، تو ان کی اتباع کرتے کرتے انہوں نے خود بھی وہ چیزیں چھوڑ دی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حلال رکھا تھا۔ لیکن یعقوب علیہ السلام کو تھوڑی سی جو پرابلم ہوتی تھی، وہ چیزیں اونٹ کی جو ہے گوشت وغیرہ یا دودھ یا چربی وغیرہ انہوں نے خود سے کھانا چھوڑ دی تھی کسی بیماری کی وجہ سے۔ لیکن بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ خود اپنی منمانی مرضی سے اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا، خود سے اپنی خود ساختہ باتیں لے لی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر حلال رکھا تھا، وہ حرام نہیں تھی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے میں تم پر وہ چیزیں حلال کروں جو تم پر پہلے سے حرام کر دی گئی ہیں، یعنی کہ تم نے خود سے اس کو حرام کر لی، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں، اس لیے تم اللہ سے ڈرو نا۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کتنی ساری نشانیاں دی تھی نا۔ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ کافی نشانیاں ہیں۔ سب سے پہلے یہ نشانی تو یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہو گئے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام پنگھوڑے میں جنہوں نے بات کی، جو نیو برن بیبی بات کہاں کرتے ہیں نا، وہ تو سن بھی نہیں پاتے، صحیح سے دیکھ بھی نہیں پاتے، اور وہ باتیں کر رہے لوگوں سے۔ پھر انہوں نے ایسے جو زبردست معجزات تھے، یہ سب کیا تھی؟ بہت بڑی نشانی تھی یہ سب کچھ۔ تو یہ سب کیا تھی؟ ایک نشانی تھی، تو جس کو دیکھ کر کے ہر انسان کیا کرتا؟ فوراً ان پر ایمان لے آتا اور مسلمان ہو جاتا۔ تو اس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے رب کی طرف سے نشانی لایا، اس لیے تم اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو۔ تو یہ اس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام جو تھے اللہ کا پیغامات پہنچانے والے تھے، اللہ کا پیغامات پہنچایا، اور انہوں نے بھی کیا حکم دیا؟ فاتقوا اللہ، کہ بس اللہ سے ڈرو، واطیعونی، اور تم میری اطاعت کرو اور تم میری پیروی کرو۔ تو رسول کی جب اطاعت کرے گا انسان تو کیا ہے؟ تو کامیابی ہو جائے گی، کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن کیا کیا؟ اکثریت نے کیا کیا؟ ان کا انکار کر دیا۔
کسی نے بھی نہ مانا. اتنی بڑی بڑی نشانی دیکھ کر کے سب نے عیسیٰ علیہ السلام کا کیا انکار کیا. انشاءاللہ ہم لوگ آگے پڑھیں گے. آج کے لیے اتنا ہی تھا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا.